یہ تھا ایلا کا وہ شہر جو سمندر کنارے آباد تھا۔ اس شہر کے لوگ سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اس شہر کے مکینوں پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات تھے، لیکن یہ ناشکرے اور وعدہ خلافی کو گناہ ہی نہیں مانتے۔ پھر ان لوگوں نے شیطان کا مشورہ مانا، ہفتے کو سمندر کنارے نالیاں بنوا دی، اس میں مچھلیاں پھنس جاتی، پھر اتوار کو پکڑ لیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہر والوں کا امتحان لینا چاہا اور ان لوگوں پر ہفتے کے دن شکار کی پابندی لگا دی۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے ہر مشکل اور خوف سے بچایا تھا۔ پھر ان پر ایک ایسا امتحان آیا جو بظاہر چھوٹا تھا، لیکن ان کے ایمان کی آزمائش تھی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے، لیکن اسی لمحے رحمت کا راستہ بند ہو گیا۔ ایک ایسی ہولناک رات آئی جب نہ طوفان آیا نہ بجلی گری، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ قوم انسان نہیں رہی تھی، وہ بندر بن چکے تھے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، جو آج بھی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتی تھی۔ یہ بستی سکون اور برکت سے روشن تھی، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں ایک پرانی عادت تھی، وعدہ کرنا اور اپنی سہولت کے لیے اسے توڑ دینا۔ اللہ نے ان پر ایک پابندی لگائی، ہفتے کے دن سبت کوئی تجارت یا دنیاوی کام نہیں ہوگا، صرف عبادت ہوگی۔ آزمائش تب شروع ہوئی جب ہفتے کے دن، جس دن شکار منع تھا، سمندر موٹی اور تازہ مچھلیوں سے بھر جاتا۔ مچھلیاں اتنی کثرت سے آتیں کہ جیسے خود پکار رہی ہوں کہ ہمارا شکار کرو۔ باقی دنوں میں سمندر خالی رہتا۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ کے حکم کو چالاکی سے استعمال کرو۔ انہوں نے ایک راستہ نکالا، سمندر کے کنارے نالیاں اور گڑھے کھود دیے تاکہ ہفتے کو مچھلیاں ان میں پھنس جائیں اور وہ انہیں اتوار کو نکال لیں۔ بستی 3 حصوں میں بٹ گئی۔ گنہگار، وہ جو چالاکی اور ہیلا سازی کر رہے تھے اور خود کو عقل مند سمجھ رہے تھے۔ نیک لوگ، وہ جو چیخ چیخ کر انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ خاموش لوگ، وہ جو نہ گناہ کر رہے تھے اور نہ روک رہے تھے، بس خاموش تماشائی تھے۔ گنہگار لوگ مچھلیوں کی دعوتیں اڑا رہے تھے اور بزرگوں کا مذاق اڑاتے کہ ہم تو عقل استعمال کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم مانتے، ہم ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرتے۔ جب نصیحت کا اثر ختم ہو گیا تو اللہ کا فیصلہ صادر ہوا۔ ایک خاموش رات جب گنہگار پیٹ بھر کر سوئے ہوئے تھے، فضا میں ایک آواز گونجی، ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ آہستہ آہستہ ان کے چہرے بگڑنے لگے، جسموں پر بال اگائے، انگلیاں پنجوں میں بدل گئیں اور وہ انسان سے جانور بن گئے۔ جب صبح ہوئی تو بستی میں ہو کا عالم تھا۔ نیک لوگوں نے دیواروں سے جھانک کر دیکھا تو نیچے انسان نہیں بلکہ بندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بندر اپنے رشتہ داروں کے کپڑے پکڑ کر روتے تھے، لیکن اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ روایت کے مطابق یہ لوگ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے اور تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئے۔ اصحاب سبت کا اصل جرم مچھلی پکڑنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے قانون کے ساتھ ہیلا سازی یعنی ٹرکری کرنا تھا۔ آج ہم بھی اسی راستے پر ہیں۔ ہم سود کو پروفٹ، رشوت کو تحفہ اور جھوٹ کو مارکیٹنگ ٹیکنیک کہہ کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ لفظوں کو نہیں، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کیا آج ہم بھی اپنی چالاکیوں میں بھٹک رہے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایمان افروز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔